الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر دعوت اسلامی کے اس آفیشیل پیج پر دارالافتاء اہل سنت کا یہ سلسلہ، یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات دینے کی کوشش اور صحیح کی جائے گی۔ آپ اپنے سوالات کمنٹس میں لکھیے، اس پروگرام کو، اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے تاکہ یہ دعوت نیکی کا پیغام یہ دوسروں تک بھی پہنچے اور بہت سے لوگ علم دین کی ان خوبصورت باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین اور قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی بدولت قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے گا، اور جسے حضور کا قرب مل جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی ملے گی، آپ کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام بھی نصیب ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں جگہ بھی ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم جو ہے وہ بطور خاص کئی سوالات آپ کے جو پہلے بھی ہمیں کچھ موصول ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ابھی جو کمنٹس میں آ رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے سوالات بالکل واضح طور پر ہو سکے تو مختصراً خلاصتاً اپنا وہ مسئلہ وہ آپ لکھیں، انشاءاللہ ہم ان کو ضرور جو ہے وہ سلسلے میں شروع کریں گے۔ رجب علی یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کے ہونٹ کے نچلے حصے کا یہ جو کاٹنا، یہ اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید بھی آپ سوالات لکھتے جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ جو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ کریم آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ نابالغ بچوں سے کام کروانا کیسا ہے؟ جی بالکل نوٹ کر لیا آپ کا سوال، اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا۔ داڑھی کے نچلے والے ہونٹ کے یہ جو بال ہیں، یہ بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، یہ داڑھی کے اسی حصے میں شمار کیے گئے ہیں اور ان کا کاٹنا مکروہ تحریمی بیان کیا ہے۔ لہذا یہ جو بال ہیں جسے عام طور پہ لوگ مونڈ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، تو ان کو نہیں کاٹنا، ان کا کاٹنا وہ جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ممتاز علی قادری کہتے ہیں پیر کی کیا شرائط ہیں؟ اور جی بالکل آپ کا سوال بھی ہم نے جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ ایک سوال کہ کسی کو قسمت معلوم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ دکھانا یہ کیسا ہے؟ بالکل یہ بھی شامل کر لیا ہے۔ وضو کے بغیر موبائل پر ٹچ سکرین پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل ہم نے یہ بیان کر لکھ لیا آپ کا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت، بالکل یہ بھی شامل کر لیا ہے سلسلہ، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک کہتے ہیں میرا نام سیف الرحمن ہے تو سب مجھے سیف کہتے ہیں، تو اس طرح کہنا، سیف کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بعض اوقات ایسے آدمی کا جس کو صرف رحمان نام رکھنا یہ جائز نہیں ہوتا،
یا عبدالرحمان ہے یا سیف الرحمان آپ کا نام ہے، تو اس کو اگر رحمان کے طور پہ پکارا جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا، اور اگر صرف سیف کہتے ہیں آپ کو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی شامل کر لیا، چلتے ہیں مزید جو ہے وہ جوابات کی طرف انشاءاللہ، اس کے بعد مزید بعد میں کچھ کمنٹس جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ نابالغ بچوں سے کام کروانا کیسا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کوئی اس کی ڈیٹیل تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ خود استاد اپنے نابالغ بچوں سے شاگردوں سے ان سے کام کرا رہے ہیں، یا والد اپنے نابالغ بچوں سے کام کروا رہا ہے، یا کوئی اور۔ دیکھیں، نابالغ بچے سے ایسا کام جو اس کی طاقت سے باہر ہو، ایسے کروانے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور عام طور پر جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو طاقت میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے کروانے بھی چاہیے، اور یہ ان کی ایک تربیت کا بھی حصہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ والد کرواتا ہو یا استاد بھی اگر اپنے شاگردوں سے کوئی ایسا ضرورت کے وقت پانی منگوا لیا، کوئی چیز منگوا لی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہاں، ایسا کام کہ جس کے لیے وہ اس پر ضرر آتا ہو اور بچے کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ والد بھی نہ کروائیں اور دوسرے بھی نہ کروائیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا پیر کی کیا شرائط ہیں، تو پیر کے اندر مختلف جو اس کی 4 مشہور شرائط وہ بیان کی گئی ہیں۔ پیر صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، اور نمبر 2 عالم دین ہو۔ پیر کے لیے عالم ہونا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، اور نمبر 3 وہ فاسق مولن نہ ہو۔ نمبر 4 اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو، یعنی اس کا سلسلہ طریقت جو اسے یہ خلافت کا سلسلہ ہے، یہ اس کا چلتا چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متصل ہو، وہ بیچ میں منقطع نہ ہو۔ یہ پیر کی 4 شرطیں ہیں۔ عام طور پر لوگ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، نہیں دیکھتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کسی سے بیعت ہوں تو کم از کم یہ 4 چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے، عقیدہ بھی درست ہو اس کا، وہ عالم بھی ہو۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں داڑھی چہرے پر نہیں ہے، وہ سر عام فرائض کا ترک کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں، پیری مریدی کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، شریعت کے احکامات کا پابند رہنے والا، وہ اس کے اندر فسق نہ ہو، اور جو عالم ہوگا وہ شریعت کے احکامات کا پابند ہی رہے گا، تو اس طریقے سے اپنی اس پیری اور مریدی کے سلسلے کو وہ جوائن کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جس کو بھی دیکھا بس اس کے جو ہے وہ مرید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ پیر کامل اور پیر درست ہونے میں جو شرائط بیان کی گئیں وہ یہ 4 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جی، ایک بھائی آگے یہ پوچھ رہے ہیں کہ قسمت معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا یہ کیسا ہے؟ قسمت معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس بہت سے لوگ پہنچتے ہیں اور انہیں اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تو آدمی ہاتھ دکھا کر یہ سامنے والا جو بتائے گا نجومی یہ کہے کہ قطعاً یہ یقیناً حق ہے، جیسا یہ بتا رہا ہے یہی حق ہے اور سچ ہے، تو ایسے شخص نے کفر کیا ہے۔ بہت سخت معاملہ ہے، اور ہم اکثر اعتقاد کے اندر ضعف کی وجہ سے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر بتانے والا کسی کو وہ دکھاتا ہے اور وہ اس لیے دکھاتا ہے کہ جو یہ بتائے گا وہ حق ہے، وہ سچ ہے اور اسی طرح ہی ہوگا، تو یہ آدمی اس نے کفر کیا ہے۔ اور جس کا یہ اعتقاد نہ ہو، ایسا اعتقاد وہ نہیں رکھتا، بلکہ اس میں شوق رغبت ہے اس کام کے اندر، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہ ہونے کی وعید ہے۔ تو اس لیے اعتقاد گرچہ اس کا نہیں ہے لیکن وہ اس کام میں شوق رکھتا ہے، جو اعتقاد کی وجہ سے یہ سمجھے کہ سامنے والا حق سچ کہتا ہے، جو وہ بتائے گا وہی حق ہے، تو وہ تو کفر کے اندر۔ اور الحمدللہ رب العالمین، معاف کیجیے گا، تو دوبارہ سے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر اعتقاد رکھتے ہوئے کہ جو نجومی بتائے گا جو ہاتھ کی لکیروں میں یہ حق اور سچ ہے، تو یہ کفر کیا اس نے۔
اور اگر اعتقاد تو نہیں ہے لیکن شوق رغبت ہے اس کام کے اندر، تو ایسی صورتحال میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر نہ اعتقاد ہو نہ شوق ہو، بس ویسے ہی وہ اس کام کے اندر پڑا ہوا ہے، تو یہ حماقت ہے، فضول کام ہے۔ اور بعض اوقات صورت ہوتی کہ سامنے والے کو عاجز کرنا، لیکن یہ عام طور پہ لوگوں میں کم ہی پائی جاتی، زیادہ تر پہلی صورت ہوتی ہے یا اس سے اگلی صورت ہوتی ہے، شوق اور ذوق والی۔ تو پہلی صورت میں یعنی اعتقاد رکھنا کہ یہ حق ہے، وہ کفر کے اندر پڑ جاتا ہے، اور دوسری صورت کے اندر گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا میرے ناظرین محترم اسلام بھائیوں، ان تمام چیزوں سے قطعاً اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، عقیدے اپنے درست ہوں، عقیدوں کے اندر ضعف نہ آئے۔ اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جو ہماری قسمت میں ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور جو قسمت میں نہیں ہے وہ لاکھ ہم کوشش کریں وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اور اس طور پر ہم ایسے نجومیوں کے پاس پہنچے تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور ان چیزوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ جی بھائی، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ وضو کے بغیر اگر ٹچ اسکرین قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کو کیا ٹچ کر سکتے ہیں؟ تو وضو کے بغیر ایسے استعمال کرنا، کسی بھی اینڈرائڈ سیٹ پر یا ٹیبلٹ پر قرآن پاک کھول کر پڑھنا اور اسے ٹچ کرنا، ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعد اس کے اندر اس کی اجازت نہیں دیتے، تو لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو کر ہی قرآن پاک کو اسکرین میں بھی جو ٹچ کر رہا ہے تو وہ باوضو ہو کر کریں، تاکہ سب علماء کے نزدیک جو اس کو بالکل واضح طور پر ناجائز کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کے بھی اس پر عمل ہو جائے۔ یہ مزید ماشاءاللہ آپ کے بہت سے سوالات آپ کے آ چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ آپ بھیجتے رہیں، انشاءاللہ ان کے سوالات جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ خلا لینے کے حوالے سے بھی سوال ہے کہ اگر خلا لے تو حق مہر کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر عورت خلا کا تقاضا کرتی ہے، اور کن صورتوں میں خلا عورت لے سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ سوال کو شامل کرتے ہیں۔ میلہ لگانا کیسا؟ جی بالکل، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی رکھیے، چہرے پر آپ سجائیے اس کو، اور داڑھی میں آپ یاد رکھیں کہ جو داڑھی ہوتی بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ شاید پھر وہ چہرے کے کوئی بھی کسی طرح کے بال نہیں کاٹ سکتا، نہیں، بلکہ یہ جو ہمارے گالوں کے بال ہوتے ہیں جنہیں خط بنانا ہوتا ہے، یہ بال آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنے نیچے کے بال، اور ان کو بھی بالوں کو جیسے خط بنانے میں آتے ہیں، وہ بال جن کے اندر عمومی طور پر بڑھنے کی صلاحیت بھی ایسی نہیں ہوتی، ان کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو جبڑے کے اوپر یہ بال جمتے ہیں، یہ داڑھی اور اس کی حد کہلاتی ہے، تو لہذا ان کو آپ جب آپ ایک طریقے کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے چہرے پر بھی اچھی لگے گی، اور آپ کو کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں آئے گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو، اگر اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ کا واضح نہیں ہے۔ یتیم کی پرورش حدیث میں ارشاد فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یہ بہت اچھا گھر ہے۔ اور جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا نہ کیا جاتا ہو، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی مذمتوں کو بیان کیا، وعیدوں کو بیان کیا ہے۔ ایسا شخص جو امامت کے لیے حافظ ہو، جو پورا نہ اترتا ہو، داڑھی خشخشی رکھتا ہو یا کچھ ایسے معاملات، تو یہ مسئلہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ داڑھی کا معاملہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھے شاید تراویح جس کے پیچھے پڑھنی ہے اس کی بھلے داڑھی پوری نہ ہو، ایک مٹھی داڑھی نہ ہو، تو وہ بھلے کٹواتا ہو، خشخشی رکھتا ہو، تو اس کو وہ امام بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ داڑھی کے حوالے سے کہ جس کی داڑھی ہو، اب ایک تو یہ کہ قدرتی جس کی داڑھی آئی نہیں ہے، یا آئی ہے تو ایک مٹھی سے کم آئی، کوئی بات نہیں ہے۔ بات اس کی ہے کہ جو ایک مٹھی سے کم کٹوات کرتا ہے، خشخشی رکھتا ہے، کترواتا ہے، تو ایسے کے پیچھے امامت وہ بہرحال مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس کو امام نہیں بنایا جائے گا، چاہے وہ اب تراویح کی امامت ہو یا کچھ اور امامت ہے۔
اور مزید سوالات آپ کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ اگر رہ جائے تو کیا شہر میں دوسری جگہ پہ ہمیں جانا پڑے گا یا ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے اپنے محلے کی مسجد میں یا آپ جس جگہ ہیں وہاں پر اگر جمعے کی نماز ہو چکی ہے اور شہر میں کسی دوسری مسجد میں جمعہ ملنا ممکن ہو، تو ایسی صورت پر لازم ہے کہ یہ آدمی دوسری مسجد اس میں پہنچے اور وہاں جمعے کی نماز کو ادا کرے۔ ایسے شخص کا ظہر کی نماز پڑھ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اس پر لازم یہ ہے کہ یہ دوسری مسجد میں جا کر وہ جمعے کی تلاش کرے۔ اور جب پتہ ہے ہمیں شہر کے اندر رہتے ہوئے کئی مساجد کے ٹائم پتہ ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنے بجے جمعہ، فلاں جگہ اتنے بجے، تو جہاں اس کو ملنا ممکن ہے اسی شہر کے اندر تو یہ پھر سفر کر کے وہاں جائے اور یہ وہ جمعے کی نماز وہاں پر ادا کرے۔ اس کو ایسے نہیں ہے کہ میرے محلے میں رہ گئی تو اب نماز جمعہ کو چھوڑ دیں، اب میں اس کی جگہ ظہر پڑھ لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں کرے، بلکہ یہ اس جگہ پہنچ کر اپنے نماز جمعہ کو ادا کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میت اگر اپنی بیوی ہو تو کیا بیوی کو چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کو کاندھا جنازے کو دیا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ بہت عجیب معاملہ ہے ہمارے ہاں کہ ہر آدمی، دوسرا اجنبی آدمی تو میت کی چارپائی کو کاندھا دے رہا ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، تم کندھا نہیں دے سکتے۔ تو یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کے اندر ایسے ہی یہ مشہور ہے۔ حالانکہ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے، شوہر اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، بس حکم یہ ہے کہ بلا حائل اسے چھو نہیں سکتا۔ صرف چھونے کی یہ اجازت نہیں کہ آپ بلا حائل اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، باقی کندھا دینا، چہرہ دیکھنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ کر بھی سکتا ہے۔ یہ ایک اور سوال یہ ہے اور بہت اہم سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کہنا۔ بہت سے لوگ عام گفتگو میں اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس طرح کے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین پر ہر شے یہاں ہے۔ رب تعالیٰ دیکھنے والا ہے، رب تعالیٰ سننے والا ہے، رب تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور رب تعالیٰ شہید بھی ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہر شے واضح ہے، یہاں ہے۔ لیکن جو حاضر اور ناظر کا لفظ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے جو اس کے معنی بیان کیے ہیں وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں حاضر اور ناظر کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، اس کی جگہ اللہ کے لیے سمیع، بصیر، شہید، اس طرح کے کلمات وہ استعمال کیے جائیں اور وہ بولے جائیں۔ حاضر ناظر ہمارے ہاں عمومی طور پر زبانوں پر یہ جاری ہوتا ہے، تو اس لیے اسے نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ شہید ہے، وہ دیکھنے والا ہے، گواہ ہے، یہ اس طرح کے کلمات وہ بول سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں اس سے بہرحال رکنا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کے کئی سوالات وہ شامل کیے ہیں۔ عورت خلا کا مطالبہ کرے، یہ ایک سوال ہے، کن صورتوں میں؟ یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے بعض صورتیں مقرر کی ہیں کہ اگر وہ وجوہات پائی جائیں تو عورت خلا طلب کر سکتی ہے۔ بلا اجازت شرعی خلا طلب کرنا یا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے کہ وہ کسی سے طلاق کا مطالبہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے بغیر کسی وجہ کے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اس کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ ہاں جب شریعت کے جو وجوہات بیان کی ان میں کوئی وجہ پائی جاتی ہو، شوہر اس کے حق ادا نہیں کرتا، شوہر اس کے ساتھ حق تلفیاں کرتا ہے، شوہر اس کے ساتھ اسے نان نفقہ نہیں دیتا، شوہر اس کی کسی طرح کی خبر گیری نہیں کرتا، اور جو اس کے ذمہ لازم حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورتحال میں یہ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت
طلاق یا خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ شریعت کے جو حدود ہیں اس میں رہتا ہوا جو بیوی کے حقوق ہیں وہ اس کے حقوق پورے کرے۔ عام طور پہ یہ حقوق کے معاملات نہیں ہوتے، بعض کا چھوٹے چھوٹے کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اور اس پر ایک دوسرے کو یا شوہر طلاق دے دیتا ہے یا بیوی خلا یا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ بیچ میں علماء کو ڈالا جائے، یعنی علماء کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دارالتعلیم سنت بھی پہنچ سکتے ہیں اور اپنے شرعی ان معاملات کے اوپر آپ فتویٰ لے سکتے ہیں کہ ہمارا اب شرعی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ حق نہیں بنتا، اس وقت طلاق دینا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عورت میاں بیوی اگر آپس میں کئی عرصے سے جدا رہ رہے ہوں اور وہ 3 سال سے زائد عرصہ ہو جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں جدا رہ رہے ہوں تو پھر ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگرچہ میاں بیوی وہ ناراضگی کی صورت میں یا ویسے ہی کتنے ہی سال آپس میں جدا ہو رہے ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق رابطہ یوں نہیں ہے، بھلے 10 سال ہو چکے ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں، 10 سال 15 سال، اور یہ بھی پتہ ہے وہ اس کا شوہر ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، بس یہ دونوں آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، تو طلاق تو نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک طلاق نہیں دے گا مرد تو اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں۔ تو اس لیے اس کو یہ سمجھ لینا کہ 2 سال 3 سال یا 5 سال یہ ایک ساتھ نہیں رہے، جدا رہے تو طلاق ہو گئی، یہ بالکل قطعاً غلط ہے۔ اس کو طلاق تصور کرنا غلط ہے، بلکہ ایسا شخص اگر طلاق دیتا ہے تو شریعت کی طرف سے لازم ہے کہ عورت اب عدت گزارے، اب اس پر عدت گزارنا وہ لازم ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی جب وہ اتنا عرصہ آپس میں ان کا تعلق ہی نہیں رہا تو اب عدت کا ہے کہ بھئی عدت کا حکم شریعت میں اس وقت ہے جب شوہر فوت ہو جائے یا شوہر طلاق دے، تو اب شوہر نے طلاق دی تو عدت ابھی سے اس کی وہ شروع ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ہمیں دینی طور پر معاملات سیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے۔ ہمیں یہاں یہ بات ضرور عرض کروں گا، شریعت کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ عورت ایک طرف روٹھی رہے، شوہر ایک طرف رہے اور اسی طرح 10 سال 5 سال گزار دیں، نہیں۔ شریعت نے عورت پر بھی حقوق رکھے مرد کے اور مرد پر رکھے عورت کے، تو ان کو چاہیے آپس میں صلح کریں اور نبھا کریں۔ اگر کسی طرح صلح کا معاملہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایک دوسرے کو یوں لٹکائے ہوئے یہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے پھر ایسی صورت میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ طلاق دے دے اور ایک طلاق کے ذریعے اپنے اور اس کے درمیان جدائی کر لے۔ ایک طلاق جب ہوگی عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور نکاح سے باہر ہو جائے گی، جہاں چاہے وہ شادی کرے، مرد بھی آزاد ہے۔ لیکن اس طرح ایک دوسرے کو لٹکائے رکھنا یہ بہرحال شریعت میں جائز نہیں اور اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ کئی آپ کے سوالات وہ آ رہے ہیں اور بعض سوالات جو ہے وہ بہت تفصیل سے بھی آپ کے ہیں، اور یاد رکھیں دارالتعلیم سنت کا دارالتعلیم سنت کے نمبرز اپنے پاس وہ رکھنے چاہیے، اور جب یہ سلسلہ ہو لائیو ہو اس کی تشہیر ہوتی ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ آگے بھی پھیلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاکہ علم دین کے یہ پیغامات کئی لوگوں تک آگے جو ہے وہ پہنچے۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے کہ یہ بولی والی کمیٹی کیا یہ جائز ہوتی ہے اور گروی دکان یہ رکھ کر پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں گروی والی یہ گروی رکھنا، 2 سوال آپ نے پوچھے ہیں۔ ایک ہے بولی والی کمیٹی، تو بولی والی کمیٹی جس میں عام طور پر بولیاں لگائی جاتی ہیں، 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، اب اس کی بولی لگتی ہے تو پھر جا کر وہ کسی کو 4.5 میں مل رہی ہوتی، کسی کو 4.60 میں مل رہی ہوتی، 4.70 میں مل رہی ہوتی، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو یہ لہذا یہ کام نہ کیا جائے۔ نارمل طریقے سے کوئی BC ڈالتا ہے، کمیٹی ڈالتا ہے اور وہ نارمل طریقے سے کھلتی ہے، سب کو پورے پیسے ملتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ انداز درست نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ گروی میں مکان رکھ دینا یا دکان رکھ دینا اور کچھ پیسے لینا،
تو یہ تو جائز ہے کہ آدمی قرضہ لے اور کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ دے، مکان رکھے یا دکان، لیکن سامنے والے کا اس دکان یا مکان سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہوتا۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیسے لیا ہوا ہے، یہ اس کی دکان کو آگے کرائے پر چڑھا دیتے ہیں، یا خود رہتے ہیں اور یا خود اس میں مکان میں رہتے ہیں اور خود دکان چلاتے ہیں، تو یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو گروی کی چیز سے اس طرح فائدہ اٹھانا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں، لوگوں میں یہ چیز بہت رائج ہے، بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بغیر دیکھے بیان کرنا، جی ہاں، یہ کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ بالکل، یہ بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ دیہات میں جمعہ شروع کر دیا، کیا حکم ہے؟ جی میں یہ بھی لکھ لیتا ہوں۔ مکبر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور مکبر کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ کئیوں نے دعائیں دی ہیں، اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ نکاح پڑھانے میں کیا کیا شرائط ہیں؟ کیا بات ہے؟ شوہر نے بیوی کا حق مہر نہ دیا ہو اور بیوی انتقال کر جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بیوی کا اگر حق مہر نہیں دیا اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو ایسی صورتحال میں بیوی کا ترکہ بیوی کی وراثت میں حق مہر کا پیسہ بھی شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بیوی کا جو ترکہ وراثت ہے اس میں زیورات ہیں، جہیز ہیں، دیگر یہ چیزیں شامل ہوتی، تو جو حق مہر کی رقم ہے اس کو بھی ترکے کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے۔ اب اس کا ترکہ تقسیم ہوگا تو جو شریعت کے اصول ہیں، ضوابط ہیں کہ شوہر کو بھی ترکے میں سے حصہ ملتا ہے، اولاد ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے حصے میں فرق آتا ہے، تو اب اس اعتبار سے شوہر اپنا حصہ پائے گا اور اس کے بچوں کو جو حصہ ملے گا وہ اسے ملے گا، ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں بھی حصہ ملے گا۔ تو بیوی کا اگر حق مہر نہیں دیا تھا تو یہ ترکے میں شامل اسے کیا جائے گا اور وراثت کے اندر دیگر چیزوں کے ساتھ اس کو بھی وہ تقسیم کیا جائے گا۔ دیہات میں جمعہ شروع کرنا یہ کیسا ہے؟ اولاً یہ چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جمعے کے لیے شہر ہونا یہ شرط بیان کی گئی۔ دیہات اور گاؤں میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایسے بڑے گاؤں اور دیہات کہ جن لوگوں پر نماز فرض بنتی ہے وہ اگر وہاں کی بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں تو وہ مسجد اتنے افراد ہوں کہ وہ مسجد ان پہ تنگ پڑ جائے، تو ایک روایت کے مطابق وہاں پر یہ اجازت دی گئی ہے اور اسی پر فتویٰ اب جاری ہوتا ہے۔ اور البتہ اگر کسی دوسری جگہ بھی جمعہ شروع ہو چکا ہو تو بہرحال وہاں سے لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عوام اگر کسی طرح بھی اس معاملے میں اگر کوئی نیکی کی طرف آتی ہے تو اسے اب منع نہیں کیا جائے گا۔ جی مزید کاروبار کے لیے جناب کیا قبر پر درود تاج پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، درود تاج آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم کوئی بھی نیکی والا کام وہاں کر سکتے ہیں، درود بھی پڑھیں اور کچھ بھی کریں، بھلے کسی کی بھی قبر ہے تو جو یہ اچھے کلمات ہیں قبر والے کو قبر میں سکون ملتا ہے، اطمینان اس سے ملتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو جب کیا عورت عمرہ شریف میں نقاب کرنا چاہیے یا صرف حجاب کرنا اسے چاہیے؟ جب عورت احرام باندھتی ہے اور احرام کی اسے یعنی نیت کر لیتی ہے تو اب وہ اپنے چہرے کو یہ واضح کرے گی، یعنی اب اسے چھپانا منع ہے، باقی اپنے سر کو اور بالوں کو اور کانوں کو اور اسی طرح اپنے یہ ٹھوڑی کے حصہ ہے
یہ ان سب کو تو چھپائے گی، لیکن چہرے کی جسے ٹکلی کہا جاتا ہے یہ احرام کی حالت میں چھپانا یہ منع ہے۔ ہاں البتہ کئی خواتین اس حوالے سے احتیاط کرتی ہیں اور وہ کوئی ایسا گتا، کوئی ایسی کتاب جسے وہ آرٹ بنا لیتی ہیں اپنے سامنے، یعنی اسے چہرے پر لگنے نہ دے، اسے آگے کوئی آرٹ بنا لیں۔ یہ کوئی واجب حکم نہیں اس پر، لیکن اگر کرتے ہیں تو بہرحال اچھا عمل ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ چہرہ احرام کی حالت میں وہ نہیں چھپایا جائے گا۔ اور یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ یہ صرف احرام کی حالت میں ممانعت ہے۔ جیسے احرام وہاں گئے، طواف کر لیا، سعی کر لی، اور اب اپنے بالوں کو جتنی مقدار تھی وہ کاٹ لیا، احرام سے باہر ہو گئی، اب اپنے چہرے کو وہ چھپا لے۔ کئی خواتین وہاں جا کر ہمیشہ مستقلاً ہی چہرہ کھول کر رکھتی ہیں، چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری وہاں مکہ مدینے پہنچ کے اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ تو وہاں بھی ان چیزوں کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ مارکیٹوں میں ادھر ادھر جاتے ہوئے بھی ایسے ہی اپنے اسکارف پہنی، چہرہ چھپایا نہیں چھپایا، پردے کی رعایت کی نہیں کی، نہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارا شہر یا ہمارے جاننے والے یہاں لوگ نہیں ہیں تو اس لیے ہم آزاد ہیں، نہیں، شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے تو وہ ہر موقع اور ہر محل کے لیے، ہر جگہ کے لیے دیا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ہمارا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، کئی سوالات ہم شامل کر سکے ہیں، اور آپ اس سلسلے کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب موقع ملا پھر حاضری دیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔